لیکن بیٹا پاس تو تھا، اور جب وہ مقام آیا کہ اب جو ہے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، کیا کیا آزمائشیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام پہ آئی؟ بالکل، میں یہاں پر یہ دونوں باتوں کو کمپیریزن کرنا چاہوں گی کہ جب آپ انہی سورہ ابراہیم کی آیات کا تسلسل ہے، یہ دعائیں ہیں جناب ابراہیم کی، یعنی مناجات، اور اس کی تفصیل جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں بیان ہوتی ہے کہ جب آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ کہتی ہیں الا من تکلنی، جناب ہاجرہ علیہ السلام، اے میرے والی، اے میرے شوہر، آپ مجھے کس پر چھوڑے جا رہے ہیں؟ یعنی ایک آس اور امید کہ اس بے آب و گیا صحرا میں اور میرا بیٹا اب ہم کیا کریں گے؟ کربلا کی خواتین نے یہ سوال نہیں کیا کہ جب سب قربان ہو رہے ہیں تو ہمیں کس پر چھوڑے جا رہے ہیں. یعنی رضا کا اور تسلیم کا وہ اعلیٰ مقام اور مظہر ہیں کربلا کی مائیں اور خواتین، اور وہ درس ہے کہ جس میں انہیں معلوم ہے کہ یہ راہ خدا میں شہید ہونے جا رہے ہیں، اور جب وہ مقام کہ جو اس کے بعد اور صعوبتیں اور مشکلات ہمارے اوپر آئیں گی تو خدا ہی واحد سہارا ہے ہمارا، کہ جس کی وحدانیت کو بچانے کے لیے جس رسول تھا نا کہ ہم تو جنگ اصغر لڑ رہے ہیں، جنگ اکبر تو آپ خواتین لڑیں گی. بالکل ایسا ہی ہے، وہ جہاد اکبر ہے کہ جو ان خواتین نے کربلا کے بعد کیا ہے، یعنی کربلا کا احیاء، اس کے پیغام کو پہنچانا، ابھی ان صعوبتوں کو برداشت کرنا، اور دل پر اپنے بچوں کے، اپنے والیوں کے زخم کھا کر ایک سکیٹرڈ عورت، برے طریقے سے بکھری ہوئی، جس کا دل بہت جگہوں پر اٹکا ہوا ہو، اور خاص طور پر بچوں کے لاشیں جو ماں دیکھے اور زخمی انداز میں کہ جن پر نیزے برسائے گئے ہیں، تیر چلائے گئے ہیں. یہاں پر فقط ہمیں تاریخ کو ملتا ہے کہ جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر جاتے ہیں، اور آپ جب واپس آتے ہیں اور وہ خدا کا معجزہ اور تفصیلی واقعہ کہ دمبا آ جاتا ہے، جب آپ واپس پلٹتے ہیں تو جناب ہاجرہ رو رو کر بے حال ہو جاتی ہیں. کیا دیکھ کر؟ وہ چھری کا نشان دیکھ کر، کہ جو بہت سختی سے جناب ابراہیم نے یہاں پر رکھا. یعنی یہاں پر یہ لوگ نہ سمجھیں جناب ابراہیم آمادہ نہیں تھے، یا انہوں نے خدا کے لیے صرف چھری اٹھائی تھی اور نہیں، آپ بالکل آمادہ تھے، اور آپ نے بہت سختی سے گردن پر چھری کو رکھا اور چلانے لگے، یہاں تک کہ نشان بن گیا. اور جب وہ نشان ماں نے دیکھا تو اس قدر روئیں اور اس قدر ہلکان ہوئیں کہ کچھ روایات میں ہے کہ اسی غم سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ رحلت ہوئی. عرصہ آتا ہے کہ 6 ماہ آپ سو نہیں سکی، بالکل، کہ اگر چھری چل جاتی تو میں کیا کرتی. جی. اور پھر کربلا کی مائیں وہ ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم تمہیں اسلام کی خاطر گھوڑوں سے زخمی حال میں گرتے ہوئے اور مرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے جناب زینب کی وہ قربانی بھی دیکھی کہ اپنے 9 اور 10 سال کے بچوں کو جو ہے وہ راہ حق میں خود بھیجا، تیار کر کے کی بات ہوتی ہے. جناب ہم شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر، جب ان کا نوکے نیزہ پر سر شامی عورت دیکھتی ہے تو کہتی ہے کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہوتی. یعنی دشمن جب جناب قاسم آتے ہیں تو جو قاتل ہیں سامنے یزیدی، وہ کہتے ہیں کہ کس ماں کا لال ہے، کس ماں نے بھیجا ہے کہ جو چاند کی طرح نمودار ہوا ہے. سلام ہو ایسی عظیم خواتین کو، اور رمضان المبارک کے ہم انہی عظیم خواتین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. جناب سارہ پہ بات ہوئی، جناب ہاجرہ پہ بات ہوئی، ہم نے ان کی مشکلات پہ بات کی. آپ ہماری دیکھنے والی جو ناظرین خواتین ہیں خصوصاً، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جناب حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ کی شخصیت کے حوالے سے؟ حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی جو شخصیات ہیں یہ آج کی عورت کے لیے بہترین نمونہ ہیں. زہد و تقوی کو دیکھیں، ان کی عبادت اور ریاضت کو دیکھیں، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کو دیکھیں، اولاد کی تربیت کا معاملہ دیکھیں، اور اللہ کے راستے میں پیش آئند مصائب پر صبر دیکھیں ان کا. تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کی عورت کو بھی اپنے اندر ویسی ہی خصلتیں پیدا کرنی چاہیے، خاص طور پر اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. کیونکہ جب حضرت سارہ کو بادشاہ مصر کے دربار میں ایک مصیبت پیش آئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلسل اپنے رب کے ساتھ رابطے میں تھیں. اس وقت بھی وہ رب کی حضور مناجات میں مصروف تھیں. اور حضرت ہاجرہ کو جب دیکھتے ہیں بے آب و گیا وادی میں تو وہ بھی اللہ پر توکل اور اللہ کی رضا پر شاکر رہنے والی. اور پھر ان کی باقی ماندہ زندگی دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی وہ صحائف ابراہیم کی تلاوت میں رہی اور اسی کو سکھاتی رہی. بہت آپ کا شکریہ. سحر، خواتین کو، ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گی ان دونوں شخصیات کی قربانیوں کے حوالے سے؟
ہر وقت یاد خدا دل میں رہے، یاد خدا سے لیے ایک لمحہ بھی غافل نہ رہیں۔ مومن کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اور مسلسل سعی و کوشش میں اور جستجو میں ایک مومن کی زندگی گزرتی ہے، لیکن سہارا صرف ایک ہوتا ہے، وہ نور خدا ہے، وہ ذات خدا ہے، اور اگر اسے ہی پکڑ کے رکھیں، مضبوطی سے تھام کر رکھیں، تو بطور ماں، بطور بہن، بطور بیٹی، بطور زوجہ، کوئی مرحلہ ہو آسانی سے گزر سکتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ دونوں مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں ہم ہر روز کسی عظیم خاتون کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کرتے ہیں۔ ان خواتین کے احوال کو پڑھیں، ان کو ڈسکس کریں، تو ایک بات کہ حق کے سامنے ڈٹ جاؤ، حق کا ساتھ دو، حق کے ساتھ ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ پھر رہتی دنیا تک آپ کا ذکر جو ہے وہ مثال بن کے ابھرے۔ آج حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ علیہ السلام، آپ دونوں کے صدقے میں اللہ پاک ہمارے ذکر کو اپنے حضور جو ہے وہ قبول فرمائے، اور اللہ پاک ان شخصیات کے صدقے میں ہمیں دین و دنیا کی ترقی اور آخرت میں سرخرو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔